अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूनुमा होने वाले दो वाकयात ने न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि अदालत की सालिम हैयत तब्दील करके रख दी है और इस तब्दीली के असरात दूररस भी होंगे और नए तनाज़ात को भी जन्म दे सकते हैं कि जिनका असर अदालती मामलात पर भी होगा और सियासत पर भी। 24 घंटों में दो बड़े इस्तीफे। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने से कबल ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे से इस्तीफा दे दिया है कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये दो इस्तीफे मुल्क में किसी बहरान को जन्म तो नहीं दे देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से काम करना मेरे लिए बायसे एजाज था, लेकिन बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन को काउंसिल की किसी कार्रवाई का सामना नहीं था। अलबत्ता साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उनको मखसूस बेंच का हिस्सा होने और मखसूस केसेस सुनने पर मुस्लिम लीग नवाज के सियासी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकरीबन 7 साल तक खिदमात सरअंजाम देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन 2016 से अब तक मुतअद्दिद अहम तरीन बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली, चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के भी करीबी समझे जाने वाले जजों में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने करियर में बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पैनामा पेपर्स केस सुना और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई जेआईटी के मॉनिटरिंग जज तैनात हुए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली केस, सेनेट ओपन बैलेट केस और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल न करने का फैसला भी दिया। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एजाजुल एहसन पर सबसे ज्यादा तनकीद मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की गई और जलसों में उनका नाम ले लेकर ललकारा गया, उन्हें कौमी मुजरिम करार दिया गया। आंच का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। वो एजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था उस जज को बिठा जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। ये मतलब ये कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा हो। जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिब निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। इन कंटेम्पचुअस तकरीर के बावजूद, जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के बावजूद इन दोनों जज साहिबान की तरफ से कभी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की गई और आज एक बार फिर जस्टिस एजाजुल एहसन के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस्तीफा देने से क्या दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे, एजाजुल एहसन को कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि मज़ाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे और माफ कर देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफा गवाही दे रहा है कि ये लोग गुनाहगार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का एक ऐसे मौके पर इस्तीफा देना कि जब गुज़िश्ता रोज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह कहकर इस्तीफा दिया कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को, इंसाफ की उम्मीद नहीं, बहुत से सवालात को जन्म देता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 1997 जैसा बहरान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। 2 दिन कबल जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में इख्तिलाफी नोट लिखा था और इसमें कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी होने वाला शो कॉज वापस लिया जाए क्योंकि काउंसिल की कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर जरूरी और जल्दबाजी में की जा रही है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई कानूनी तकाजों के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस फैसले की भी नफी है। और फिर गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद आज जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ओपन इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस एजाजुल एहसन इजलास में शरीक नहीं हुए कि जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन
काउंसिल में शमूलियत से माजरत कर चुके हैं। क्या काउंसिल जस्टिस एजाज के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा, कि जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काउंसिल को सीनियर जज को शामिल करना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह दस्तयाब हैं या नहीं, ये मालूम करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सेक्रेटरी काउंसिल को जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी से मुतल्लिक मालूम करने की हदायत जारी की और फिर वक्फे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हाउस फुल हो गया और साथ ही कहा कि जज का इस्तीफा आखिरी मरहले पर दूसरे शो कॉज नोटिस के बाद आया। जज के इस्तीफे की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह कि जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी, प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया गया, जबकि दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त थे, वो सामने नहीं और उनका सामना नहीं करना चाहते थे। चेयरमैन काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतलका हो चुका है। अभी तक काउंसिल ने सदर मुमलिकत को सिर्फ रिपोर्ट भेजी थी और अगर इल्जामात साबित हो जाएं तो काउंसिल सदर मुमलिकत को जज की बरतरफी के लिए लिखती। चेयरमैन काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायती मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई। काउंसिल में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई और इसका फैसला 2023 में हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन अगर बता दे कि बरतरफ करने लगे हैं तो वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कल के लिए आगाही का नोटिस करते हुए ये कहा है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइंदा कुछ अरसे में कम से कम 4 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती करनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे देने से कबल सुप्रीम कोर्ट में एक पोस्ट खाली थी कि जो अब 3 हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस तारिक मसूद भी मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं। बात जुडिशल क्राइसिस की जानिब बढ़ रही है क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक और मुअज़्ज़िज़ जज अपने ओहदे से आने वाले दिनों में इस्तीफा दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए अहम तरीन रिमार्क्स भी दिए और फैसले भी उनके अहम तरीन केसेस में सामने आए। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा थे कि जिसने पैनामा पेपर्स केस का फैसला सुनाया, जबकि दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक मौके पर जाली दस्तावेजात के हवाले से यह कहा कि मरीम नवाज पर जाली दस्तावेज अदालत में देने का भी इल्जाम है। इल्जाम गलत और जाली दस्तावेजात देने के हैं। ठीक है, मान लिया कि रकम गल्फ स्टील मिल से ली गई, लेकिन कैसे? हम 1.5 साल से पूछ रहे हैं कि रकम कैसे गई, मनी ट्रेल क्या है, बताइए कैसे गए ये पैसे। और एक मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जेआईटी को दस्तावेज नहीं दें, हमें नहीं दिखाई, मनी ट्रेल का हर एक से पूछ रहे हैं। सवाल एक ही है कि रकम कहां से आई, पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल कहां है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार समाअत के दौरान मनी ट्रेल का पूछते रहे और एक मौके पर उन्होंने कहा कि बारे सबूत आप पर है कि जो अभी तक है किसी सही काम का भी सबूत नहीं है। ये वही वक्त था नाजरीन कि जब जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्लिम लीग नवाज की हिट लिस्ट पर आ गए और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन उस नजरसानी बेंच का भी हिस्सा बने कि जिसने नजरसानी की अपीलें सुनी। अपीलों की समाअत के दौरान भी एक मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि बेंच ने बहुत मोहतात रहकर पैनामा केस का फैसला लिखा है और ये महज एक झलक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तह में जाया जाए तो फिर शिकायत ना कीजिएगा। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का भी हिस्सा थे कि जिसने ना अहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था और ना अहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया था। दौरान समाअत
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर किसी को जुर्म में सजा हो जाए तो वो भी दाग ही होता है। रवां साल अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए अहम तरीन रिमार्क सामने आए। उसे कलअदम करार दिया गया इस बेंच की तरफ से और दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे, जिस पर दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया था कि आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? आइन बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदेयाल की सास और तारिक रहीम की अहलिया ऑडियो लीक्स में भी सामने आया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने कोई एक मौका नहीं छोड़ा जब सुपीरियर जुडिशरी को स्कैंडलाइज करके इनके नाम ना लिए हों। कुछ माहिरीन के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान सर जंग का आगाज काफी वक्त से चल रहा था, मगर फिर बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाए। खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। मुतअद्दिद मर्तबा राब्तों के बाद मुझे इजलास का एजेंडा दिया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स, इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी थी कि पिक एंड चूज की पॉलिसी को ना अपनाया जाए, इससे गुरेज किया जाए, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए कि ये तासुर जायल हो जाए कि हम पिक एंड चूज की पॉलिसी के हवाले से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी तजवीज से इत्तफाक किया था और कहा था कि जजेस से राय लूंगा। खत में उन्होंने लिखा कि अगर कोई जज ना बैठा तो उसके बाद दूसरा सीनियर तरीन जज उसको शामिल कर लेंगे। मुझे कमेटी मीटिंग के मिनट्स से आगाह नहीं किया गया। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत में कहा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं इंटरकॉम और फोन पर भी हमेशा दस्तयाब होता हूं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब ना मिला। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में मजीद कहा कि मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा। स्टाफ ने यह बताया कि आप जुमे दोपहर को लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली बिन नकवी के इस्तीफे के बाद क्या मजीद कोई इस्तीफा भी आ सकता है या नहीं, और क्या दोनों इस्तीफे किसी बड़े बहरान का पता तो नहीं दे रहे? इसी हवाले से बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 बड़े इस्तीफे। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं, सीनियर वकील अहमद पंसोटा और सीनियर सहाफी मजहर अब्बास हमारा साथ दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात, बताइएगा कि ये कल भी आप कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड था मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा, आज कितना गैर मुतवक्के था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा? देखिए, ये बात तो हम कर रहे थे कि अब अगला निशाना एजाजुल एहसन होंगे। कुछ बार के सरकर्दा लोग हमें बता रहे थे कि रेफरेंस तैयार हो रहा है, मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जैसे एजाजुल एहसन ने रिज़ाइन दिया ये सब के लिए शॉकिंग है, इवन उनके दोस्तों के लिए भी। कोई भी नहीं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था। आज जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जुडिशल वर्क सारा काम किया, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और इस्तीफा दे देना, ये कोई ऐसी सबके लिए शॉकिंग है कि वो एक इम्पल्सिव शख्सियत नहीं है। मगर मेरे जितने करीबी लोगों से बात हुई, किसी से मशवरा भी नहीं हुआ गालिबन इस हवाले से। देखें, अब ये इतला तो यही आ रही हैं अब कि जी, मगर ये बेचैनी बहुत देर से पनप रही थी। ये था, उनमें फ्रस्ट्रेशन वाज़े थी। वो कुछ काफ़ी दिनों से जो है वो खुश नहीं थे मौजूदा हालात में। कुछ लेटर भी उन्होंने लिखे, लेकिन आपको हालात का मुकाबला करना होता है। जैसे काजी फैसल ने तो इससे सख्त हालात फेस किए हैं और जिस तरीके से उनको कार्नर किया, तकाबुल नहीं है ना किसी से। वो मेरा मतलब एक रेफरेंस था, एक माहौल था। इधर तो अभी रेफरेंस भी नहीं आया, मगर एक बड़ी लंबी एक उनकी तारीख रही है एज अ सीनियर जज। अहम तरीन केसेस सुने हैं, बड़ी हाई क्रेडिबिलिटी के जज माने जाते हैं, हाईली वेल रेड, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टॉप प्लेसेस इन द वर्ल्ड। देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि उनकी परसेप्शन ये थी कि वो एक प्रो पीटीआई जज हैं
اور پی ٹی آئی کو بڑی نظریں تھیں پی ٹی آئی کی جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو یہ سارا جو سسٹم اور حسنات I hate putting you on the spot مگر پرو پی ایم ایل این ججز کون سے ہیں آپ ان کا نام لینا چاہیں گے؟ بالکل یہ بات بھی ہے پرو پی ایم ایل این بھی ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ پرو پی ایم ایل این جو ججز ہیں وہ اس وقت ریاست کو پسند ہیں اور یہ جو تھے جیسے اعجاز الاحسن ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے آنکھ کا تارا تھے 2018 میں جو کچھ مینج ہوا تو ابھی رائٹ ناؤ ہی فیلٹ کہ گیون ماحول میں آپ اسٹرینجر ان دا ہاؤس تھے. بالکل وہ تھے اور یہی دیکھیں نا اس وقت جتنے بھی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ چودھری پرزلائی ہیں چاہے شیخ رشید ہیں چاہے جوڈیشری میں اعجاز الاحسن ہیں مظاہر نقوی ہیں سارے ٹف ٹائم فیس کیا ہے انہوں نے. اور ابھی حسنات یہ بتائیے گا کہ جن ججز کو ان کے مطابق سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جسٹس شاہد جسٹس عائشہ جسٹس منیب جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی یہ 5 ججز ہیں جن کو تواتر سے یہ فیلنگ ہے کہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سائیڈ کو بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا تھا مگر دیٹ کنٹینیوڈ کسی طرح وہ سسٹم چل گیا اور ادھر ایک اور استعفے کی بھی خبریں آ رہی ہیں ممکنہ طور پہ. یہ ہیں اطلاعات کہ کوئی ایک استعفیٰ اور آئے گا. کچھ یہ بھی باتیں ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ گئی کہ بھئی ان کا پلان ناکام ہوا ہے تو یہ استعفے آ رہے ہیں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. کچھ ہائی کورٹ کے ججز کا بھی بات آ رہی ہے کہ ادھر سے بھی استعفے آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کا کام آسان کیا. ایون نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنے. سر نون لیگ نے تو بڑی آؤٹ رائٹ قسم کی ایک پوری کیمپین چلائی ہے. میں بلکہ اگر آپ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کوئی کوشش نہیں کی. ان کے حوالے سے جو کچھ پاناما میں انہوں نے نگرانی کی اور جس طریقے سے جج محمد بشیر سے کنوکشن کرائی نواز شریف وہ ایک ایسا بڑا سٹگما تھا اور اس کے حوالے سے بتایا جاتا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر آئیں گی. اب اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ احمد صاحب فرمائیے گا جس کو حسنات سٹگما کہہ رہے ہیں اس کو کچھ لوگ بہت بڑا کریڈٹ بھی سمجھتے ہیں لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سیاسی لحاظ سے اہم ترین 60 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے. جسٹس ثاقب نثار 33 مرتبہ ایسے کیسز کا حصہ رہے جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب 30 اور جسٹس عمرتا بندیال غالباً 26 ایسے بینچز میں شریک ہوئے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے جس طرح میں ابھی حسنات سے پوچھ رہی تھی سائیڈ لائن ہونے کے حوالے سے کہ استعفے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیسز نہیں دیے جا رہے تھے اور صحیح کیسز نہیں دیے جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں جی استعفے کی وجہ جو ہے وہ سب سے پہلے نکالنی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے بیکاز یہ وداؤٹ اینی پروسیڈنگز استعفیٰ آیا ہے. دوسری طرف تو مظاہر صاحب کا تو ایک پروسیڈنگز چل رہی ہیں. دوسری بات جو کی جا رہی ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں تو اس وقت سپریم کورٹ لائک مائنڈڈ اور ان لائک مائنڈڈ ججز کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور اس میں کسی ٹائم پر کوئی ججز پسند تھے کسی ٹائم پر کوئی ججز پسند تھے. ان کے بھی جو فیصلے ہیں ویسے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے ویل ریڈ آدمی ہیں اور ویسے بھی جو ان کے فیصلے کیے ہیں انہوں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق ٹھیک کیے ہیں. اس ٹائم پر ٹرائل سے گزارنے کے بعد میاں صاحب کو سزا ہوئی اور آج اس کو جوڈیشری نے کہا کہ جی ہم واپس لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی طرف کلب کرنا مناسب ہوگا. آف کورس اس کا ایک بینیفٹ ایک سرٹن پولیٹیکل جماعت کو گیا یا ایک سرٹن پولیٹیکل سیگمنٹ آف پاکستان کو گیا لیکن ایز اے ہیومن بینگ ایز اے جج آئی تھنک وہ بہت سپیریئر آدمی تھے. میں تو آپ کو اس لیے بتا دوں کہ آئی ہیو سین ہم ویری کلوزلی اور بہت زبردست آدمی تھے اور بڑا لاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. آئی وش کہ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا کیونکہ صرف پولیٹیکل کیسز نہیں ہوتے سپریم کورٹ میں. آپ نے سول معاملات کمرشل معاملات کرمنل معاملات وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از بینگ ڈیفائنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشنل کیسز اینڈ پولیٹیکل کیسز وچ از انفارچونیٹ آئی وڈ سے. یہ مظہر عباس صاحب کوئی ریفرنس نہیں پھر بھی استعفیٰ 24 گھنٹوں میں 2 بڑے استعفے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مہر سیدھی سی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہماری جوڈیشری بہت زیادہ پولرائزڈ ہوئی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ کون کس کے فیصلے درست تھے کس کے فیصلے نہیں تھے اس پہ 2 اوپینینز ہو سکتی ہیں لیکن یہ تو بہت واضح ہے کہ اس سے پہلے کی جو جوڈیشری تھی وہ بھی پولرائز تھی. کسی حد تک اس جوڈیشری میں ہمیں شاید اتنی پولرائزیشن اس شارپ پولرائزیشن اس میں نظر نہیں آتی لیکن ماضی میں جو ہم نے دیکھا تھا اس میں تو بہت زیادہ پولرائزیشن اس کا الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا جو نظر آ رہا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ ہو یا اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ ہو ان کی وجوہات جاننا بہت ضروری ہیں. ان پہ جو الزامات اگر ہیں کوئی مظاہر نقوی پہ تو تھے ڈیفینیٹلی لیکن اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کی وجوہات کیا تھیں ان کے خلاف اگر کوئی کسی قسم کا کوئی ریفرنس آ رہا تھا اگر ایسا تھا ان دا پروسیس تھا وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ جوڈیشری اگر پولرائزڈ ہوگی جوڈیشری اگر پولیٹیسائز ہوگی تو یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اچھی خبر نہیں ہے.
ہمیں نظر آیا بہت سی چیزوں میں، اور کیونکہ بہت زیادہ سیاسی مقدمات پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھے کہ ساری توجہ کا مرکز کورٹ نمبر 1 بن گیا تھا پچھلے چند سالوں میں، اور آج بھی کورٹ نمبر 1 ہی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ جوڈیشری کو سوچنی پڑے گی۔ جوڈیشری کی پچھلی مرتبہ بھی بندیال صاحب کے بھی دور میں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ آپ فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلاتے، آپ کیوں نہیں ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں جو بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، اس کی چیزیں آپ کو پبلک تھوڑی کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ججز کو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ ایک دوسرے کو چائے بھی آفر نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کر رہے۔ یہ بہت ڈینجرس ہم نے دیکھا اور ہم نے اس چیز کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ابھی اس کے محرکات ہمیں پتہ چلیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں، اس کے جوڈیشل امپلیکیشنز بھی ہیں۔ اور سر اس موقع پر تو دیکھنا چاہیے، جی کنٹینیو کیجئے گا مظہر عباس صاحب، دیکھنا چاہیے کہ اب یہ اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہر سیاسی کیس کورٹ روم نمبر 1 میں نہ آ جائے اور پھر یہ اس طرح کے اختلافات یا اس طرح کی پولرائزیشن نہ ہو، آگے کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں مہر، یہی تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ جب ججز کے نام جو ہے وہ پبلک میٹنگز میں اچھالے جائیں گے، آپ اس سے پہلے اور پیچھے چلے جائیں۔ آپ افتخار چودھری صاحب کا جو پورا دور تھا اس میں کون ٹارگٹ ہو رہا تھا افتخار چودھری صاحب کے پورے دور میں، اور کیوں ایک پارٹی افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کو تیار نہیں تھی، دوسری پارٹی ایگر تھی کہ فوری طور پہ افتخار چودھری صاحب کو لایا جائے، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تو ہمارے یہاں جو آپ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، یہ جو تھا کہ سینئر ججز کو نہیں رکھا جا رہا، اس میں تو سب سے سیریس کوسچن بندیال صاحب کے اوپر اٹھا تھا کہ وہ اپنی بینچ میں سینئر موسٹ ججز کو نہیں بیٹھاتے تھے۔ تو اس وقت اعجاز الحسن صاحب نے یہ پوزیشن کیوں نہیں لی، اس وقت تک مظاہر نقوی صاحب نے یہ پوزیشن کیوں نہیں لی کہ نہیں فارغ عیسیٰ کو بھی بندیال صاحب کو بیٹھانا چاہیے اپنے ساتھ، اور منصور علی شاہ کو بھی بیٹھانا چاہیے؟ کیوں نہیں اس وقت فل کورٹ میٹنگ کی؟ جب فل کورٹ ریفرنس کی بات ہوتی تھی تو وہ کیوں نہیں وہ اس چیز کو، اس میں کیا غلط تھا؟ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کیس ہے اور اسے جو ہے وہ 17 رکنی وہ یا 11 رکنی بینچ سنے تو اس میں کیا حرج تھا کہ آپ کے سینئر موسٹ ججز، اگر میجورٹی آف دا ججز آپ کے ویو سے ایگری کر رہے تھے تو آپ اگر 4 دوسرے ججز کو بھی بیٹھا دیتے اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو ہمارے یہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ پچھلے چیف جسٹس کا ہو، اس سے پچھلے چیف جسٹس کا ہو، یا یہ جوڈیشری میں جنرلی پروان چڑھ رہا ہو، اس سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں بالکل بھی پولیٹیکل پارٹیز جب اس طرح وہ کرتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز یہ کوئی جو اپنے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں دکھا رہی، کیونکہ آج وہ کسی اور آج وہ کسی اور کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کل ان کے اوپر بھی یہ سوال اٹھے گا، کل جو ان کی پسند کے ججز آئیں گے شاید تو ان کی جو مخالف پارٹی ہے وہ بھی یہی کیا کرے گی۔ تو ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جوڈیشری کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ ہم جوڈیشری سے بہت زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی ہر چیز کا فیصلہ جوڈیشری کرے۔ بھئی پارلیمنٹ کیوں نہیں ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کرتی؟ پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ یہ بہت سے ایسی complete failure of politicians and parliamentarians as well۔ قطع کلامی معاف مظہر صاحب، مجھے حسنا بتائیے گا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر بھی ان کو کل آگاہی نوٹس دیا ہے کہ وہ کل آ کے اپنا موقف پیش کریں، مگر اس ایٹ بیسٹ ریکمنڈیشن میں تو ایک یہی کہا جا سکتا ہے ہی از ناٹ فٹ ٹو بی اے جج۔ دیکھیں وہ تو ویسی جج نہیں ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں قانون یہی ہے، فیصلہ ایک سپریم کورٹ کا موجود ہے کہ جب ایک جج ریزائن کر دے تو اس کے بعد آپ پروسیڈنگ ڈراپ ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ پروسیڈنگ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی بائنڈنگ ہے۔ کیوں سپریم کورٹ اس آرڈر کو فالو نہیں کر رہی؟ یا تو ہونا یہ چاہیے کہ یعنی کہ آج ڈراپ کر دینا چاہیے تھا ان پروسیڈنگز کو۔ دیکھیں، یا تو بالکل اصولی طور پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی استعفیٰ انہوں نے دیا ہے اپنی پینشن بچانے کے لیے، جو بھی اس کے لیے پہلے سپریم کورٹ کا وہ آرڈر ریورس کریں اور یہ انٹرپریٹیشن کریں کہ جی اگر ایک جج جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مراعات اور پینشن کیونکہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، مگر انلیس یو ڈو جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ابیٹ کریں نا، آپ اس کو سن تو نہیں سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ایک موجود ہے جیسے منیب اختر اور جیسے اعجاز الحسن کا، اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کیسے چل رہی؟ اور اطلاعات یہ ہے کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی، جیسے اعجاز الحسن نے اس پہ بحث کی
اور وہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن جو ہے وہ دوسرے ممبران نے کہا کہ ہم پروسیڈ کریں گے. اس کے بعد وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں آئے ہی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں، اور پھر منصور علی شاہ صاحب کو بلا لیا گیا. تو یہ چیز ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو بھی دیکھنا ہوگا. جو جسٹس اعجاز الاحسن کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسینٹ کو دبایا جاتا ہے یا وہ ماحول نہیں ہے، تو یہ بات بھی بڑی سیریس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح وہ مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا کہ جسٹس مسٹ آلسو سین ٹو بی ڈن ود می، جو ایک اصول ہے ادھر یہ سمجھنے سے قاصر ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا آپ کے نزدیک، بیکاز یہ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں جسٹس اعجاز الاحسن بہت محبت رکھتے ہیں، بڑے قریب تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی، ان کو آیت اللہ کہتے تھے، کبھی نام سے نہیں بلایا. یہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی نام سے نہیں بلایا مظاہر یا نقوی، آیت اللہ کہہ کے بات کرتے تھے. تو آپ دونوں استعفوں کے بیچ میں کوئی کڑی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جذباتی لگاؤ بھی بڑا تھا، اور اطلاعات یہ تھی کہ جسٹس مظاہر سے کچھ ان کے دوستوں نے ابھی رابطہ کیا تو وہ بڑے جذباتی ہیں، اور اس حوالے سے کہ اس طرح انہوں نے ریزائن دیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے پلان کر کے یہ سارے ریزائن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے بات جو ہو رہا ہے نا کہ کوئی ایسے کوئی پلان چاہ اور اس پلان کی وجہ سے کوئی کنسپریسی ان کی پکڑی گئی اور یہ پھر ریزائن کرنا پڑا ان کو. یہ ایسی بات اطلاعات ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جسٹس مظاہر کا جو معاملہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. جسٹس اعجاز الاحسن کی جو سپورٹ تھی وہ وکلاء میں بھی تھی. حامد خان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ایک چیمبر میں، پروفیشنل گروپ ان کے ساتھ ہوتا. اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی میرا خیال ہے انہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا. اگر کوئی چیز تھی تو لوگ ان کے ساتھ، اگر وہ حق پہ ہوتے تو ساتھ ہوتے. سر اب تو انسٹیٹیوشن کی حیت بدل گئی ہے نا پاور کے حوالے سے. ابھی تو بالکل اب تو واضح ہو گیا کہ ایک کیمپ اب دوسرا کیمپ رہا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے واضح. اب اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز صاحب بہت مضبوط ہو گئے. ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے 3 سال سے زائد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بیلنس، بڑے اچھے جج ہیں. اب اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے. جی بالکل وہ آئیں گے اس کے بعد. لیکن اب جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی ایک چیز دیکھنی تھی کہ جب جسٹس قاضی فائز صاحب انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی، آپ نے لائیو سٹریمنگ کی، ان کی مخالفت کی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چلیں آپ نے ڈسینٹ کیا. ججز اپوائنٹمنٹ میں وہ کوئی ریفارم لانا چاہتے تھے، آپ نے اس میں بھی مخالفت کی. آپ کمیٹی کا حصہ تھے جو ججز بینچ کی کمپوزیشن اس میں آپ اپنا ڈسینٹ کر رہے تھے، آپ آواز، تو آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اس طریقے سے ریزائن کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ اصولی ریزگنیشن آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے the way the institution is being run. دیکھیں لیکن ایسی یہ تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی تھا. 4 سال ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ بیٹھے رہے خاموشی سے، بیٹھے رہے اور اپنا ٹرن کا ویٹ کیا. آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے چاہے جو بھی ہو ایک لائف سٹریمنگ، بڑے بحران کا پیش خیمہ تو نہیں ہے خاک میں بدہن. دیکھیں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کوئی یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ اور بھی ججز ریزائن کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو آگے حالات بننے جا رہے ہیں. اب یہ کل کا جو کیس ہے جو پی ٹی آئی کو بیٹ کا جو نشان ہے الیکشن سمبل، یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا اس استعفے جب 2 جو جوڈیشل پالیٹکس ہے اور آپ کے مخالف 2 ریزائن کروا لیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ ان ریٹرن کیا دیں گے، یہ باتیں بھی بڑی اب ہو رہی ہیں. ایبسولوٹلی. احمد یہ بتائیے گا اہم ترین سوال اس حوالے سے کہ اب جب وہ ریٹائر کر چکے ہیں تو جیسے جون میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے یہ نقطہ اٹھایا آج ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ وہ فیصلہ تو آ گیا ہے جس کا حسنات بھی ذکر کر رہے ہیں کہ استعفے سے کے بعد یہ کارروائی تو میک سینس نہیں کرتی، لیکن پھر بھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے پر اپنی رائے نہیں دے سکتی. تو یہ رائے دینا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سرجری کرنی ہوگی، ایک ساکھ متاثر ہو گئی ہے اس استعفے کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے. ایک پریجوڈس کا ذکر کرتے رہے آخری دنوں تک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. تو یہ اگر کنٹینیو کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے استعفے کے بعد تو تقویت نہیں ملے گی ان کے گلے شکووں کو. میں تو جی بالکل سمجھوں گا کہ یہ پریجوڈیشل بھی ہوگا اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوگا، بیکاز دیکھیں ایک ججمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی صدیق بلوچ کا کیس جو ہے اس کو جب ریوزٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک پوزیشن لی ہے تو دیٹ میک سینس. جس طرح بھی حسنات صاحب نے کہا ہے کہ اس ججمنٹ کو بھی ریوزٹ کرنے کے بعد بے شک اگلے کسی جج صاحب کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو کریں، بٹ اس ججمنٹ کی موجودگی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ ادارہ ہے جو کہ ٹیکنیکلی ماتحت ہے اس ججمنٹ کے، وہ اس ججمنٹ سے کیسے ریزائل کر سکتا ہے یا ڈیویٹ کر سکتا ہے. سو اگر یہ اس طرح پروسیڈ کیا جائے گا تو تاثر یہ ملے گا کہ ان کے خلاف جو یہ ایک وینڈکٹیو عمل ہے یا ان کے خلاف پریجوڈیشل عمل ہے اور اس کی پھر کوئی سینکٹیٹی نہیں رہے گی، اس کو وہ کسی نہ کسی سٹیج پر چیلنج کریں گے، جس طرح کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے ایشو کو ایک ٹائم پر چیلنج کیا تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم تھا کہ ان کا اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے قانون کی روح میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ بالکل اپنی جگہ بات درست ہے کہ میں خود بھی اسکول آف تھاٹ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر قانون اجازت دیتا ہو تو چیزوں کو ان کے لاجیکل کنکلوژن تک لے جائیں. میں تو بہت دیر سے اس چیز پر تنقید کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر کبھی آج تک کوئی کارروائی کمپلیٹ نہیں ہوئی, لیکن یو ہیو ٹو پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اب اس وقت سچویشن یہ بن رہی ہے کہ جسٹس اعجاز صاحب کا استعفیٰ, پھر ریڈ ود میں تو کہوں گا جس طرح ہم کہتے ہیں قانون میں مظاہر صاحب کا استعفیٰ, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور آتا ہے, یہ کوئی انسٹیٹیوشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ لائک مائنڈیڈ ان لائک مائنڈیڈ والا جو تاثر ہے ملتا ہے, یہ اچھا مناسب تاثر نہیں ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے. یہ صرف یہ ان چیزوں میں ہم نے پھنس کر نہیں رہنا. سو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے. اسی طرح آرٹیکل 10A مظاہر صاحب کے لیے بھی موجود ہے جس طرح کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یا کسی اور کے پاس شخص کے پاس موجود ہے. اب اگر اس وقت اس طرح دھکا کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا. کل کو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دوبارہ الائیو ہو جائے, ورنہ پھر ہم اسی طرح اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ نے صحیح عمل فالو کرنا ہے, ریوزٹ کریں ججمنٹ کو, اینڈ یو آر ایٹ لبرٹی ٹو ریوزٹ واٹ ایور یو وانٹ ٹو. بہت بہت شکریہ احمد, آپ کا بھی, حسنات آپ کا بھی, مظہر صاحب آپ کا بھی. میاں صاحب نے اپنے تمام تر دشمن جو لسٹ کیے تھے وہ ایک ایک کر کے بہرحال سسٹم سے بے دخل ہو رہے ہیں. خود یا تو اپنے تئیں ریزائن کر کے یا ریٹائرمنٹ کے عوض, لیکن اپنی 5 کا جو کلب بتایا گیا تھا اور اپنے خود دشمنوں کا نام لیا گیا تھا, وہ خود سسٹم سیمز ٹو بی پرجنگ. مگر میاں صاحب پھر بھی باہر جلد سے جلوس کرنے کے لیے ابھی تک نظر نہیں آ رہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح وہ تیاری پکڑے ہیں, لیکن تحریک انصاف ابھی بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے. تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن قانونی محاذ پر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن بلے کی بحالی پر سپریم کورٹ جا پہنچا اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ لے کر پشاور ہائی کورٹ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی اس قانونی کھینچا تانی میں مگر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے آج ہی اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن بلے کی بحالی کے خلاف سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کل الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن نے آج کے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بلے کو بحال کیا تھا اور اب یہ معاملہ بڑی عدالت کے روبرو ہے. کل کا دن باقی بچا ہے, دیٹس اٹ. اور پھر پرسوں الیکشن کمیشن نے پارٹیز کو انتخابی نشان الاٹ کرنے ہیں. مگر کل ہی پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل توہین عدالت کی اس درخواست پر سماعت کرے گا. تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر اس درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہونے کے باوجود سرٹیفکیٹ نہیں شائع کر رہا. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ فریقین تحریک انصاف کے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اقدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, اسی لیے کارروائی کی جائے. 2 عدالتوں میں لڑی جانے والی اس قانونی جنگ میں مگر آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دے دی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خصوصی عدالت نے 14 دسمبر کو سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر عدالتی کارروائی شائع اور نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی اور خلاف ورزی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ساری کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا ہے تحریک انصاف کے لیے. مگر قانونی محاذ پر مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں سرگرم دکھائی دے رہی ہیں. گیلپ سروے کے مطابق میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف نون لیگ کے مقابلے میں 15% سے کم ہو کر 4% پر آ گیا ہے. مگر اسی سروے کے مطابق اس کے باوجود تحریک انصاف اور نون لیگ میں انتخابی میدان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. اگر تحریک انصاف اپنے نشان بلے پر انتخاب لڑے تو
everything depends on the electoral symbol. सियासत के उस उतार चढ़ाव में मगर सवाई पीपल्स पार्टी के कोई भी सियासी जमात जल्द से जुलूस के इंतखाबी मुहिम में मुतहर्रिक नहीं दिखाई दे रही। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में इंतखाबी दस्तक के बाद आज फैसलाबाद में जियालों का खून गरमा रहे थे। इस खताब में भी लाहौर के सियासतदानों को एक बार फिर उन्होंने आड़े हाथों लिया। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। अब मेरा हुकूमत बनाए, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून करीबन अपने तमाम तर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी है। चंद नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने अपने दरीना रहनुमाओं को नजरअंदाज किया है, ओवरलुक किया है। मुस्लिम लीग नून के दरीना रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल, पैनमा मुकदमे में शरीफ खानदान का सबसे ज्यादा दिफा करने वाले दानियाल अजीज और आयशा रजब को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। तलाल चौधरी का मामला भी ताहाल लटका हुआ है। शेख रोहेल असगर का गिला भी ताहाल दूर नहीं किया गया और अपने इन साथियों को नजरअंदाज करते हुए आईपीपी के लिए पंजाब में कौमी असेंबली की 7 और सूबाई असेंबली की 11 सीटें छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तें खाली छोड़ने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर के NA 121 में साबिक स्पीकर एयाज सादिक और शेख रोहेल असगर में से अभी तक किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। मुल्तान के हल्के 149 से जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में भी टिकट जारी नहीं हुआ। NA 150 से भी अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया गया। गुलाम सरवर खान के मुकाबले में भी किसी को नून लीग का टिकट जारी नहीं किया गया। नारोवाल से दानियाल अजीज को टिकट नहीं दिया गया कि जिसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी तरह गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। फैसलाबाद से आयशा रजब की बजाय उनके देवर अली गोहर को टिकट दे दिया गया है, जिसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए आयशा रजब ने भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि रजब अली की पार्टी के लिए कुर्बानियां आवाम जानते हैं, लोगों से किए गए वादे पूरे करूंगी और इलेक्शन में जरूर हिस्सा लूंगी। हमारे से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे फरमाई दीजिएगा कि ये सर पे खड़ी है इलेक्शन डेट और डेडलाइंस, मगर इलेक्शन कमीशन इज जस्ट नॉट गिविंग इट अप। ये डू और डाई सिचुएशन क्यों बन गया आपका बल्ला? इससे तो वाज़ेह यही होता है ना जी कि हमें एक तरफ तो हमारे हरीफ जो PDM और उनकी जमातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अपने कॉन्डक्ट से यही वाज़ेह किया है कि वो भी हमारा ताक़ुब कर रही हैं, हमारे एडवर्सरी बनी हुई हैं, हमारी हरीफ बनी हुई हैं। ये बातें तफसील से जो हैं हुई पेशावर हाई कोर्ट में, जिसका अभी तो सिर्फ मुख्तसर फैसला ही आया है, लेकिन ये सारी बातें बताई गई कि बल्ला या इंतखाबी निशान देने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, वापस लेने का इख्तियार नहीं है। और उसके लिए अगर इलेक्शन एक्ट इस हवाले से थोड़ा मुबहम भी है कि भाई सर्टिफाई करना है आपने, किस तरह करना है, निशान वापस ले सकते हैं, मगर एक इख्तियार जरूर है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर 2 सियासी जमातें एक ही निशान मांगे तो किसको देना है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान एक नई जमात आपके बल्ले के लिए अपनी दरख्वास्त दे चुकी है इलेक्शन कमीशन को, मगर क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद नामुमकिन है कि इनको मिले, क्योंकि उस फैसले में कहा गया है कि अब इनको दे दें, PTI को सर्टिफाई करें? जी बिल्कुल जी, वो सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें और उन्होंने नहीं किया और अभी खुली नाफरमानी है। और ये पहली नाफरमानी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने किया। पिछले 1 साल को देख लें, कितने अहकामात सुप्रीम कोर्ट के, ये तो अदालत आलिया है, अदालत उज़्मा के अहकामात को भी वो फ्लाउट करते रहे हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान में वो कह रहे हैं ना कि वो जो हकीकत जो है वो अफसाने से भी ज़्यादा अजीब व गरीब होती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो हम ये देख रहे हैं। और इलेक्शन एक्ट में जो ये है कि 215 जो उसका सेक्शन है वो यही कहता है कि जी अगर एक पार्टी ने 209 और 210 का नहीं किया उस पर अमल दरामद, तो वो उस सूरत में उसको एलिजिबल नहीं समझती निशान के लिए। लेकिन वो सारी कार्रवाई वो होता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के सर्टिफिकेट दे दिया है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे किसी को एतराज़ है 10, 12, 14 लोगों को, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फोरम नहीं है जो ये कर सकता है फैसला कि जी आपका इलेक्शन सही था या गलत था। उनको सिविल कोर्ट में जाना था। ये एक इलेक्शंस एक्ट की हद तक है, लेकिन उसके ऊपर जो मजमूई सूरत हाल है उस पर आर्टिकल 17 आइन का लागू होता है, जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और उसका सब आर्टिकल 2 जो हर पाकिस्तानी शहरी को ये वादा करता है इस बुनियादी हक का कि आप सियासी जमात बना भी सकते हैं और उसको फ़रोग़ भी दे सकते हैं। और एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना
اس کو غیر فعال بنانے سے مترادف ہے, اس کو تحلیل کرنے سے الیکشن مترادف کے اندر ہے. تحریک انصاف بلے کے ساتھ نہ جا سکی تو یہ کتنے فیئر اور فری تصور ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے ساکھ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو جائے گی؟ الیکشن کی کریڈیبلٹی اور اس کی ساکھ تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ اپنے ماضی کے فیصلوں میں یہ واضح کر چکا ہے کہ الیکشن وہ ایک دن نہیں ہوتا جس دن پولنگ ہوتی ہے. الیکشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو شیڈول کے اناؤنس ہونے سے شروع ہوتا ہے, اس میں کیمپیننگ بھی ہوتی ہے, اس میں یہ سارے کاغذات نامزدگی وہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے, کیمپیننگ بھی ہوتی ہے, اور پھر الیکشن ڈے بھی ہوتا ہے, اور پھر نتائج گنتی اور نتائج اور اس کے بعد میں نوٹیفیکیشن آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس. سر مجھے بتائیں آپ کو کیا کیا خدشہ دکھ رہا ہے ابھی تک جتنا پروسیس گزر چکا ہے یہیں سے کریڈیبلٹی کا اندازہ لگ رہا ہے. اب دیکھیں دو صورتیں, یا تو آپ کو بلہ مل جائے تب بھی مشکلات مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گی. میں ہائپوتھیٹکلی پریزائڈنگ افسر بھی غائب ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ لاسٹ منٹ آپ کے ٹکٹس کے اوپر بھی ایشوز کھڑے ہو جائیں. آپ ممکنہ طور پہ کیا کیا مشکلات آگے دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے بلہ مل گیا تو 90% کام ڈن ہے؟ 90% اور 80% والی بات تو ایک ہر ایک کی اپنی رائے کے اوپر یا سبجیکٹو ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت اہم عنصر جو ہے اس الیکشن میں بطور پارٹی کے ہمارے میدان میں وہ سب سے زیادہ تو اس کی اہمیت ہے یقیناً. باقی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے نسبتاً جو ہے وہ مائنر ایشوز ہیں, لیکن وہ ایشوز ہیں ضرور, اور وہ سب ان سے واقف ہیں جو ہوتے آ رہے ہیں, پچھلے 1 سال سے ہوتے آ رہے ہیں, اور بہت سی آئین کی نافرمانی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اداروں میں کس طرح کی ہلچل مچی ہوئی ہے. سپریم کورٹ ججز استعفے دے رہے ہیں, اور اب یہ تو آخری استعفیٰ جو بڑا پراسرار قسم کا تھا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے یا آئینی جس کو ساخت کہتے ہیں, وہ ایک طرح سے انڈر اٹیک اس وقت آئی ہوئی ہے. اور دیکھیں ترقی یافتہ ممالک اور خوشحالی اور ترقی اگر ایک ملک کا ایک تحریری دستور ہوتا ہے, اس پہ عمل درآمد اور جمہوریت کو فروغ اور دینے اور اس کو مضبوط کرنے سے ہوتی ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں, اس سے ایک پائیدار جمہوریت اگر آپ کے پاس نہ ہو اور جمہوری عمل نہ ہو تو آپ کی جو استحکام ہوتا ہے ملک میں, آپ کا جو امن ہوتا ہے ملک میں, سب داؤ پر لگ جاتا ہے. نہ داؤ پر لگ جاتا ہے بلکہ بڑی شدید اس کو خطرہ ہوتا ہے. الیکشنز 8 فروری کے ہونے کے اوپر تو کوئی خدشہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں نے وہ پھر سے بات دہراؤں گا کہ پاکستان میں فیکٹ کین بی اسٹرینجر دین فکشن. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اس کا تو سپریم کورٹ جب کہہ چکا ہے کہ جی یہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے, تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ کی جماعت میں جو وکلا اور سیاستدانوں کے درمیان ایک سٹرگل ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے, 5 لوگ اور بھی ہیں جو ہر ٹکٹ کے متمنی ہیں, ادھر بھی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی آپ کی سراپا احتجاج ہے. یہ آج رات کو معاملہ حل ہو جائے گا, اور اس کے جب بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہم آج لسٹیں دے دیں گے؟ جی, انہوں نے آج, میں نے بھی ان کی پریس کانفرنس ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھی تھی. یہ جو آپ نے ابھی اتنی لمبی تمہید جو تھی اس میں پی ایم ایل این کے ٹکٹوں کا ذکر کیا, یہ اس مرحلے پہ ہر پارٹی میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں, اور کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا, وہ اندرونی کوئی ایک کسی قسم کی جدوجہد اور سٹرگل اور اختلافات. تو ٹکٹس کے ایوارڈ کے ٹائم کیونکہ 5 سال میں, اس بار تو 6 سال میں ایک دفعہ ہو رہا ہے یہ, تو ظاہر ہے اس پہ پھر وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ تو کوئی یہ والی بات جو آپ نے کی ہے یہ تو بالکل کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, یہ تو ایک سر عمران خان صاحب بھی باہر آتے کئی جلد دکھائی نہیں دے رہے, تو پھر ایک لیڈرشپ کرائسس بھی اٹھے گا. نہیں, لیڈرشپ کرائسس ہم دیکھیں اس وقت کیئر ٹیکر ہمارے چیئرمین سو کالڈ, اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں, وہ موجود ہیں, اور ایک سسٹم کے مطابق جو ہے ان کو یہ سپورٹ کی گئی ہے ذمہ داری, اور وہ ٹکٹس کی سرٹیفکیٹس بھی ان کے سگنیچرز ہیں, اور وہ سارا کچھ اس طرح سے جو ہے سر ان کے خلاف کنوکشنز آ گئیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج جسٹس راز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے, مگر یہ پہلے سپریم کورٹ رول کر چکی ہے کہ کنوکٹڈ جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ لانگ ٹرم کس کو دیکھیں گے؟ بیرسٹر گوہر میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ لانگ ٹرم 5-6 سال 10 سال چلائے؟ ابھی تو نیب کی ترمیم کے بعد 10 سال بھی اندر ہو سکتے ہیں. ابھی اس وقت کے لیے تو میرا خیال میں میری توجہ کا مرکز اور آپ کے سوال کے حوالے سے وہ تو آنے والے عام انتخاب کے لیے ہے, جو انشاءاللہ 8 فروری کو منعقد ہونے ہیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے کسی بھی طریقے سے جو مرضی ہو جائے, اس کی اعلیٰ قیادت الیکشن نہ لڑ سکے, رہا نہ ہو سکے, ہم نے میدان کھلا نہیں چھوڑنا, ہم میدان میں پورا اتریں گے. فیلڈ میں مل جائے ہم لیول بھی کر لیں گے. یہ ابھی تو فیلڈ والا ہی مسئلہ آپ دیکھ رہی ہیں, آپ نے سارا کچھ تو خود ہی بیان کیا ہے, لیکن ہم نے کسی طرح بھی اس کو کھلا نہیں چھوڑنا.
ظاہر ہے کہ جی کہاں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے خواہش مندوں نے ہی فائل کیے، تو ایک کو ہی ٹکٹ ملنا ہے ہر حلقے میں، تو 807 غالباً الیکشنز جو حلقوں میں جو ہے وہ ٹکٹس کا اوارڈ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی پورے طریقے سے میدان میں اترے گی اور ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، الیکشن میں فقط 28 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ میں الیکشن سے جڑے معاملات زیر بحث ہیں، جبکہ اس تمام کے درمیان عالمی بینک نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی بے یقینی، بے چینی غیر ملکی سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی پرتشدد واقعات میں بھی اگر کوئی انکریز آ گیا تو اس سے بھی کمزور معیشت اور معاشی ترقی کی شرح مزید خراب ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کی گلوبل اکنامک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے یقینی کے خاتمے اور انتخابات کے بعد ترقی کے امکانات سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ورلڈ بینک کے خدشات کے عین مطابق پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور تقریباً ہر روز دہشت گردی کے واقعے جو ہو رہے ہیں ان میں ایک انکریز آ رہا ہے، شہادتیں رونما ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی لکی مروت میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں ہی 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ کوہاٹ میں انڈس ہائی وے کے پاس واقع پولیس چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ دہشت گرد حملے میں وہاں بھی 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ اطلاعات کے مطابق آج سوابی سے تحریک انصاف کے مقامی رہنما شاہ خالد کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، ورلڈ بینک کی رپورٹ اور الیکشن کمیشن کے انعقاد کے اور ان کے رویے کے حوالے سے بہرحال خدشے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے عین بیچ آج بھی آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن اس اجلاس میں پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط ملنے کے امکانات تو ہیں، بٹ the hurdles and the tests don't end here۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔